10 قدم پیار کے رشتے کی مضبوطی کے لیے۔ اچھا مس زینب، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور پیار کے رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو سبھی ڈریمز کی طرح نظر آتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ گھر جو ہیں یا مکان جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں برکس کے اور بیمز کے، یعنی اینٹوں کے اور شتیروں کے، یہ جو شتیر ڈلے ہوتے ہیں چھتوں کے، جس میں سارا ویٹ چھت نے سنبھالا ہوتا ہے۔ مگر جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں لو کے اور ڈریمز کے، یعنی دی ہاؤسز آر made of bricks and beams, whereas the homes are made of love and dreams. تو یہ رشتوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مکان نہیں اہم ہوتے، مکین اہم ہوتے ہیں۔ اس میں رہنے والے آپس میں کتنے شیر و شکر ہیں، کتنے گھل مل جاتے ہیں، کتنی ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، کتنے ہنسی اور اچھے مومنٹس ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور کتنے برے مشکل مومنٹس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان رشتوں میں فاصلے حائل ہو جاتے ہیں اور دراڑیں آ جاتی ہیں اور دوریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان دوریوں کو کیسے دور کیا جائے، اور وہ کیا علامات ہیں جو نظر آنے لگتی ہیں کہ جن کی وجہ سے رشتوں میں کدورتیں اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور لاپرواہی اور بے تعلقی اصل میں رشتوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے، جس میں پہلی چیز اگر ہم غور کریں تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پڑھتا ہو پہلے اور پھر آہستہ آہستہ پڑھنا بھول جائے۔ ریلیشنز میں بھی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر، باڈی لینگویج کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے جذبات کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم ان کے خیالات کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کے اندر ہونے والے مد و جزر، تلاطم، موجیں ان کو پہچان نہیں سکتے ہیں، اور بر وقت ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنا سکتے ہیں۔ تو مس ریڈ جب ہم کرتے ہیں، مس ریڈنگ، اس سے بڑی خرابی ہو جاتی ہے۔ مس ریڈنگ مطلب غلط پڑھنا یا نہ صحیح پڑھنا، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے گڑبڑ جو ہے نا، یہ مس کے ہی ہے، مس ریڈنگ، مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی نیتوں پر شک نہ کریں، کیونکہ جب نیتوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے تو پھر اس سے پھوٹنے والے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں، جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں، ان کو ہم غلط پڑھنے لگتے ہیں اور دوریاں اور فاصلے جو ہیں وہ بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی رشتے میں دوسرے کو ہر وقت انگلی نہ اٹھاتے رہیں، بلیم نہ کرتے رہیں، بلیم گیم نہ کھیلیں۔ جتنی بھی گیمز ہیں ان میں سب سے بری گیم ہے بلیم گیم۔ جب ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یہ غلطی اسی کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی، تو یہ بلیم گیم سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور بلیم گیم دوسروں کے لیے بھی بری ہے اور سیلف کے لیے بھی بری ہے۔ جب ہم سیلف بلیمنگ پہ آ جاتے ہیں، خود کو نشانہ بناتے ہیں کہ سارا قصور میرا، تو ہمارا کانفیڈنس، اعتماد اتنا گھٹ جاتا ہے کہ پھر ہم گرے پڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہم جب وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کھائی سے نکالے، کوئی کنویں سے نکالے، کوئی دلدل سے نکالے، ہم خود کو نہیں نکال سکتے۔ تو سیلف بلیم اور بلیمنگ ادرس، ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جو کہ ادھر سے بھی کاٹتی ہے اور ادھر سے بھی کاٹتی ہے۔ تو جناب تیسری چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سکرپٹ کیا ہے، ہماری سٹوری کیا ہے، ہم کوئی پری زاد ہیں، ہم زاد ہیں، یا صرف جو ہے
وہ کوئی اور ہی ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. جو بھی کہانی ہوتی ہے نا, کہانی جیسی لکھتا ہے, اس میں وہ کہانی میں کوئی ولن بنا دیتا ہے, کوئی ہیرو بنا دیتا ہے, کوئی ہیروئن, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی دفعہ ہیرو جو ہے غلط قدم اٹھاتا ہے تو وہ اس میں پھر وہ ہیرو والی بات نہیں رہتی. ولن کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو وہ ولنش سے ہیرو کی طرف چلا جاتا ہے. ہم اپنی کہانی خود لکھتے ہیں, ہم اپنی زندگی کی کہانی خود لکھتے ہیں, اور بچپن میں ہوئے واقعات جو بھی ہیں ان کی پرچھائی ہمیں ہماری ایڈلٹ لائف میں اور ریلیشن شپس میں نظر آتی ہے. اگر ہماری امی ہمیں نگلیکٹ کرتی تھیں, وہ ہمارے ساتھ لاپرواہ تھیں, نظر انداز کرتی تھیں, بے پرواہی کرتی تھیں, تو ہمارے اندر بھی وہ کولڈنس, وہ سرد مہری آ جائے گی, اور ہم بھی اپنے ریلیشن شپ میں دور رہیں گے, قریب نہیں ہوں گے, اس میں گرمائش نہیں ہوگی, ریلیشن شپ میں جذبات کی جو ہے ایک گرمائش نہیں ہوگی, بلکہ ہم دور رہیں گے اور اس سے بھی آ جاتے ہیں. تو جو اسکرپٹ ہے ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کس تناظر میں اور کس آنکھ سے اور کس حقیقت سے دیکھتے ہیں. اس کے لیے انسائٹ اور انٹروسپیکشن ضروری ہے, اور اس میں سیکنڈ پرسنز ویو اور تھرڈ پرسنز ویو ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, آدمی جو کہتا ہے, جو کرتا ہے, جو سنتا ہے, جو بولتا ہے, اسی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, اسی سے وہ پہچانا چاہتا ہے. وہ اس کی سوچوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں, غمازی کر رہی ہوتی ہیں پردہ زندگی پر, جیسے کہ متحرک تصاویر ہوتی ہیں پردہ سیمی پر, سلور سکرین پر, اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک سٹیج ہے. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ this world is a stage and all the men and women are merely players. یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور اس پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف ایکٹرز ہیں, مرد و زن ایکٹرز ہیں, they are interacting with each other, اور اس سے کہانی جنم لیتی ہے. تو یہ پہچاننا کہ اس میں کیا رول پلے کر رہا ہوں, اور میرے بچپن کے جو واقعات ہیں اور جو میں نے جو سٹوری لکھی ہے, جو میرے خیالات ہیں, وہ میرے موجودہ روزمرہ کے انٹر ایکشنز اپنے پیاروں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, ان کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے سیکنڈ پرسنز ویو لینا بہت ضروری ہے. فرسٹ پرسنز ویو یہ ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں, میں جو کر رہا ہوں, میں جو سوچ رہا ہوں, وہ مجھے ادراک ہے یا نہیں. یہ فرسٹ پرسنز ویو ہے. جیسے یہ میں نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ مجھے اس میں اپنی موبائل میں 1:03 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آپ کو بھی تو آ رہا ہوگا, حالانکہ آپ کا پرسپیکٹو اور ہے, آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پشت نظر آ رہی ہے. تو میں اسی پہ اٹک جاؤں کہ نہیں, یہاں لکھا ہوا ہے تو آپ کو بھی یہ نظر آنا ضروری ہے. ہم سب کا اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے. فرسٹ پرسن کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. سیکنڈ پرسن یعنی دوسرے کا پرسپیکٹو کیا ہے, اس کو ایمپتھی بولتے ہیں, یعنی وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا نظر آتا ہے, اس کے شوز میں جا کے, اس کے اینگل سے جا کے پہچاننا کہ اس کو آرگومنٹ, اس کو وہ بات کیسی نظر آ رہی ہے, اس کے پس منظر میں, اس کی سوچوں میں, اس کے ایکسپیرینسز اور تجربات میں اس کو چیز کیسی نظر آ رہی ہے. تھرڈ پرسن ویو پوائنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, تیسرا کوئی بیٹھا جو دیکھ رہا ہے وہ جج زیادہ کر سکتا ہے کہ ہمارے درمیان میں تبادلہ خیالات کیا ہو رہا ہے. تو اگر میں اس کی پوزیشن پہ جا کے دیکھوں تو مجھے ایک اور ہی منظر نظر آئے گا. تو کسی چیز کو ہولسم طریقے سے, مکمل طریقے سے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے نکل کر دوسرے کا پوائنٹ آف ویو اور تھرڈ پرسنز پوائنٹ آف ویو دیکھیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی سٹوری کو کیسے بدل سکتے ہیں, اور تبادلہ خیالات اور ڈائلاگز اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے یا غلط سمت میں جا رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. چوتھی چیز جو خرابی کرتی ہے جذبات میں اور دوریاں لے کے آتی ہے تعلقات میں, وہ تب ہوتا ہے جب دو لوگ آپس میں بات کر کر کے اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ اس بات کو کرنے کا فائدہ نہیں اپنے وائف سے, ہسبینڈ سے, اپنے پیارے سے, تو وہ ایوائڈ کرنے لگ جائے. ایوائڈنٹ بیہیویئر جب ہونا شروع ہو جاتا ہے, جب وائلنس کی بجائے سائلنس داخل ہو جاتی ہے, ایوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بچنے لگ جاتے ہیں, اور چیزوں کو جو ہے کارپٹ کے نیچے
کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو ہماری بات بگڑ جائے گی, کل کل اور جھک جھک شروع ہو جائے گی اور آپس میں جو ہے کوئی فساد ہوگا. تو بات کرنا سیکھیں کہ ہم نے بات کرنی کیسے ہے کہ اگر بات جو ہے بگڑنے لگے, جب کوئی بات بگڑ جائے, جب کوئی مشکل پڑ جائے, تو تم نے ساتھ کیسے دینا. تو ایگزٹ لے لیں. جب بات بگڑنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے وڈرا کر لیں, ایگزٹ لے لیں, ڈیلے کر لیں, ڈسٹنس کر لیں, ڈسٹریکٹ کر لیں, پانی پی لیں, اور پھر مذاکرات کے لیے ایک وقت مقرر پر واپس پلٹ کے آئیں. اور جب وہاں سے نکلتے ہیں کسی بادشاہوں کے سامنے فرشی سلام کر کے, تو الٹے قدموں سے نکلتے ہیں, پشت جو ہے پھیر کے نہیں نکلتے, بلکہ ایسے تعظیم سے نکلتے ہیں کہ رشتہ تو مجھے ابھی بھی بہت زیادہ رشتہ جو ہے اس کا آنر ہے اور مجھے رشتے کی بہت قدر ہے, مگر فی الحال کیونکہ بات بگڑنے لگی ہے تو ہم نے بات بنانی ہے, بگاڑنی نہیں. تو اس طرح سے ایوائڈنٹ بیہیویئر جو اس سے نکلنے کی بہت ضروری ہے. آرگومنٹس ہونے لگتے ہیں بجائے بات چیت کرنے کے, ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے, ایتھوز کے پیتھوز شروع ہو جاتی ہیں, پیتھولوجی آنے لگ جاتی ہے. I beg your pardon. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بات کریں, اونچی آواز میں نہیں, آواز بلند کر کے نہیں. آپ نے آرگومنٹ جیتنے کے لیے نہیں, آپ نے کانوں ہی سے نہیں صرف سننا, آپ نے دل سے سننا ہے. تو جب ہم دل سے سنتے ہیں تو پھر جذبات جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, کیونکہ دلوں کے درمیان ایک پل بنانے کی ضرورت ہے. پھول پھینکنے کی ضرورت ہے, مگر گملے سمیت پھول نہ پھینکے, پھر تو چوٹ لگ جائے گی. اور جناب چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دوسرے سے, ڈائلاگ اوپن کر ہی دیتے ہیں, تو ہم بہت زیادہ فیکٹس پہ اور جو ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں اور جو لاجک ہے اس کے اوپر بہت انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھیں میں تو سچی پکی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا, سچی پکی جو ہے لاجک کے اوپر, منطق کے اوپر, فیکٹس کے اوپر, حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں. مگر یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا, یہ بڑے باریک ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں بیک وقت. تو ان کو بڑے نازکی سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہمارا جو برین ہے اس کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ جذبات کے لیے ہے اور لیفٹ سائڈ لاجک کے لیے. تو اگر ہم صرف لاجک سے چلیں گے تو آدھا برین جو ہے اس سے کام کر رہے ہیں, اور ہاف کوکڈ میل ہو یا ہاف برین یوز کریں تو تعلقات بنتے نہیں ہیں, سنورتے نہیں ہیں. دونوں کو ملاپ سے لے کر کے چلنا پڑتا ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ صبح جب اٹھتے ہیں, جب آپ اپنے بال بناتے ہیں تو آپ صرف رائٹ ہینڈ سے بال نہ بنایا کریں, بلکہ تھوڑی دیر لیفٹ ہینڈ سے بھی ہیئر برش چلایا کریں. جب آپ دانت مانجتے ہیں تو صرف رائٹ ہینڈ سے ٹوتھ برش نہ کریں بلکہ لیفٹ سے بھی کریں, تاکہ آپ کے جو رائٹ اینڈ لیفٹ برین ہے وہ ہم آہنگی سے کام کرنے لگے. اس میں جو کمیشیورز ہیں, اس میں جو آپس میں ان کا جو ایک آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ بہتر طریقے سے ہو. سو صرف لاجک بیسڈ بات نہ کریں بلکہ دوسرے کے جذبات کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں. کچھ خواتین خاص طور پہ اور جو کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ, وہ فیکٹ سے زیادہ اوریٹری اور منطق اور جذبات کو جو ان کے تاروں کو چھیڑ جاتی ہے چیز, اس پہ زیادہ ان سے آرگومنٹ کرنا یا ان سے بات چیت کرنا زیادہ کارگر ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف اگر ہم بات فیکٹ سے لاجک سے کریں گے تو ہمارے درمیان جو ہے وہ فاصلہ آنے لگے گا. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے؟ ساتواں پرشن جو ہے, جو ساتواں قدم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوا زندگی میں آپ کے, تو جن سے پیار ہوتا ہے, جن سے محبت ہوتی ہے, جن کے ہم قریب ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان سے شیئر کریں. تو پھر ہم جب کسی سے جذباتی طور پہ دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سے وہ شیئرنگ اور کیئرنگ ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم ان سے نہ فون پہ, نہ ایس ایم ایس پہ, نہ بات کر کے, نہ بیٹھ کے, نہ
ہاتھ پکڑ کے نہ گال سے گال ملا کے ہم بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ کبھی اکھیاں چراؤں کبھی اکھیاں ہٹاؤں، وہ جادو ختم ہو جاتا ہے، وہ میجک ختم ہو جاتا ہے اور آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے کسی بھی رشتے میں آپ کسی اور کے کاندھے پر سر رکھنا شروع کرتے ہیں، جب کسی اور کے ساتھ پلو ٹاک ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رشتہ پہلا جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے۔ اب آپ نے کسی اور کا کندھا جو ہے اس پہ سر رکھنا شروع کر دیا ہے، تو پھر یہ کام خرابی کی طرف جائے گا۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ جب کسی کے ساتھ آپ شیئر نہ کر سکیں تو پہلے شیئرنگ آؤٹ ہوگی، بعد میں کیئرنگ بھی آؤٹ ہو جائے گی اور یہ خرابیاں ہو جائیں گی۔ 8واں پوائنٹ جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے پیارے کے ساتھ بات شروع کی کہ آپ کو کوئی کمفرٹ ملے، آپ کو کوئی چین ملے، آپ کی کوئی بے چینی دور ہو، تو بات کرتے کرتے انہوں نے آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا، بجائے آپ کی بات کو سمجھنے کے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس میں گہرا تعریف کروں، یہ نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر کوئی پھپتی، کوئی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابھی میڈیا میں نادیہ خان نامی ایک ہوسٹ ہیں، انہوں نے شرمیلا فاروقی کی ساتھ جو تھیں، ان کی امی تھیں یا بہن تھیں، ان کی تعریف کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ بڑی بزرگ خاتون تھیں، بنی ٹھنی ہوئی تھیں، بڑی ویل ڈریس تھیں اور بڑے انہوں نے میک اپ کیا تھا، تو انہوں نے کہا شاید یہ میری امی کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ حالانکہ بعد میں تردید کی اور بعد میں توجیحات پیش کی اور بعد میں کلیئرنس دی، کلیئرٹی کے لیے بیان دیا نادیہ خان نے کہ میں تو ان کا مذاق نہیں اڑا رہی تھی، میں تو دل سے ان کی تعریف کر رہی تھی۔ مگر کئی دفعہ سپاؤز میں، جن رشتوں میں ہوتی ہے بات، میں نے کہیں کچھ اور، تم نے سنی کچھ اور، بات بننے کی بجائے اور مزید بگڑ گئی۔ تو جب رشتوں میں اس طرح کے فاصلے آ جائیں کہ آپ کسی سے کمفرٹ سیکھ کرنے کے لیے بات کریں اور اپنے دل کا راز بتائیں اور وہ جو ہے اور بھی بات بگڑنے لگے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بات بن نہیں رہی بلکہ بگڑنے کی طرف جا رہی ہے۔ 9واں پوائنٹ جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جن سے ہم دور ہو جاتے ہیں ہمیں وہ اپنے ٹیم میمبرز نہیں لگتے، وہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہماری طرف کے لوگ ہیں، بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ایڈورسریز ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب اس طرح کی فیلنگز آنے لگیں، لو اینڈ ہیٹ انمیشمنٹ ہونے لگے کہ جن سے پیار کرتے ہیں انہی سے تکلیف بھی ملتی ہے، تو جب یہ تکلیف ملنا زیادہ ہو جائے اور پیار ملنا ختم ہو جائے یا کم ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ دیا بجھنے لگا ہے، کمکمے جو ہیں ان کی روشنی ماند پڑنے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں پہ کمکمے کبھی جل رہے ہوتے ہیں، کبھی بجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی جل رہے ہوتے ہیں، بجھ رہے ہیں۔ یہ اصل میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لائف جو آنے والی ہے لڑکی اور لڑکوں کی شادی کرنے کے بعد کبھی جلیں گے کبھی بجھیں گے، یہ جگنوؤں کی طرح ہے، جیسے جگنو کی لائٹ کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے، تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ابھی جگنو کہاں ہے، ابھی جگنو کہاں ہے۔ تو بھائی جگنو محسن، یہ ذرا خیال کرو کہ تم کہاں پہ ہو، محسنوں کے ساتھ ہو، اور اگر کبھی تھوڑی دیر کے لائٹ آف بھی ہو جائے تو انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی، گالیاں مت دو۔ تو اس طرح سے جو آپ ٹیم بنا کے چلیں۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے پیارے کے ساتھ ہیں، پارٹنر کے ساتھ ہیں، مگر اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ تنہا، اکیلا محسوس کر رہے ہیں، ایلون محسوس کر رہے ہیں، تو لونلی نیس آپ کی جا نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپ کو قبر میں اب دفنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو یہ بہت ہی کام خراب ہو چکا ہے۔ کچھ بونس پوائنٹس بھی ہیں کہ حتیٰ کہ یہاں تک بات بن گئی ہے کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں رہ گئی، you have nothing to talk about۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ بہت جو ہے دوری آ گئی۔ اور تو پازیٹیو ایموشنز جو ہیں، مثلا پیار، وارمتھ، اور جب آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں پازیٹیو ایموشنز کا، تو بڑا آکورڈ سا لگتا ہے، اوپرا سا لگتا ہے، اوپرا ونفرے سے لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے
یہ اپنے نہیں ہیں, یہ تو کوئی پرائے ہیں. جیسے پرایوں کے ساتھ کوئی دل کی بات کہنے آپ کو اچھا بھی لگ جائے تو آپ کو کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے. تو جب آپ کوئی لو, کوئی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اوپرا اوپرا ہے. تو یہ جب ساری صورتحال آ جائیں, یہ جو میں نے آپ کو 12 پوائنٹس بتائے ہیں, ان کے آپ نے الٹ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ, مجھے آج یہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ بھی ہوتی ہے, اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دانت مانجھے بغیر صبح آفس نہیں آنا, آپ نے اپنا منہ دھوئے بغیر صبح آفس نہیں آنا, ناک صاف کیے بغیر آفس نہیں آنا, کپڑے مناسب اچھے پہن کر صاف ستھرے آنا ہے, گندے کپڑے پہن کر نہیں آنا. یہ ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہے, یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی ٹو ڈو لسٹ ہے. تو یہ جو 12 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے جن سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں, جن سے دوریاں آ جاتی ہیں, جس سے جذباتی لاپرواہی, بے تعلقی, نظر اندازی کا گمان ہونے لگ جاتا ہے آپ کے اور پارٹنر کے درمیان, ان کا الٹ کریں گے, ان کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی جذباتی دوریاں نہیں ہوں گی بلکہ آپ جذباتی طور پہ قریب رہیں گے. اس کا فارمولا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت ہی آسان فارمولا ہے. اس کے 3 ورڈز ہیں, 3 لفظ ہیں جن سے یہ پورا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ایگو کو, اپنی انا کو ونڈو سے باہر پھینک دیں, اس کو سائڈ پہ کر دیں, اس کو جو ہے آپ فلش ڈاؤن کر دیں اپنی ایگو کو, اور آپ پوچھیں. آسک اینڈ یو شیل ریسیو. آپ مانگیں, اور مانگیں جیسے دعا کرتے ہیں. دعا میں جیسے مانگتے ہیں بڑی لجاجت سے, بڑی عاجزی سے, بڑی محبت سے, پورے یقین سے, پورے ایمان سے, پورے تیقن سے آپ مانگیں اپنے پارٹنر سے کہ مجھے یہ آپ سے چاہیے. پہلا کام یہ کرنا پڑے گا. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ صرف مانگتے ہی نہیں جانا, گیو بھی کریں, اس کی بھی سنیں, اس سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ کے مسائل کیا ہیں, میری طرف سے جو وہ سیکنڈ پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا تھا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. تو آسک اینڈ یو شیل ریسیو, اینڈ گیو وداؤٹ thinking that you will be given back. Give and forgive. تو آپ اس کو forgiveness دیں, آپ اس کو پوچھیں اور بتائیں کہ آپ کیا کیا دے سکتے ہیں, اور اس کی مرضی کے مطابق آپ اس کو جو ان کو, جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے, تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے. تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ تم ان کی پسند, من پسند کو دیکھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. تو فرسٹ واز آسک, سیکنڈ واز گیو, اینڈ دی تھرڈ از ٹیک. جو وہاں سے ملے, جو شگن وہاں سے ملے, جو بھی پرشاد وہاں سے ملے, جو بھی عنایات وہاں سے ملے, جو بھی اس مزار سے نہیں بلکہ اس جگہ سے آپ کو جو بھی حاصل ہو اس کو قبول کیجئے اور اس کو ٹیک اٹ. جیسے ٹیک اوے نہیں ہوتا, ٹیک اوے کر کے ہوم میں لے کے جائیے, ٹیک اوے کہیں اور نہ لے جائیے. شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کیجئے, تھوڑا سا ہو مگر مل بانٹ کے کھا لیجئے. تو 3 حصے ہیں اپنے ایسے ریلیشن جس میں لاپرواہی آ گئی, جس میں بے تعلقی آ گئی, جس میں سرد مہری آ گئی اور نظر اندازی آ گئی. اس کو کریکٹ کرنے کے لیے پہلا طریقہ ہے کہ پوچھیں, آسک. دوسرا طریقہ ہے گیو اینڈ فارگیو, اور آخری طریقہ ہے ٹیک. جو ملے وہ حاصل کریں اور اس کے شکر گزار ہو جائیں. اس طریقے سے جو ریلیشن شپ بگڑے ہوئے ہیں, نگلیکٹ ہوئے ہیں, جس کو آپ نگلیکٹ کر رہے تھے, جس سے آپ لا تعلقی میں جا رہے تھے, اس کو آپ ریوائیو کر سکتے. جی سر, بہت اچھے سے آپ نے الیبوریٹ کیا کہ ایموشنل نمبنس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے اور اس سے اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں.